اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسلام کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کی۔ نماز جب پڑھتے ہیں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ اس کی بے حرمتی کریں۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں نماز کی؟ ان قریب دیکھیں گے 295 ایک اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، 10 سال سزا ہوگی، اور دوسرا اس کو 7 جرمانہ ہوگا۔ اگر اس نے نہ معافی مانگی ہی ول گو بیہائنڈ دا بار، اور انشاءاللہ 25 سے 30 ہزار روپیہ سیلری لے گا جب چھوٹے گا اور گاڑیاں صاف کرے گا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب سلیٹی۔ ناظرین، معروف یوٹیوبر رجب بٹ پر جو ہے وہ ایڈوکیٹ میاں بلال صاحب کی جانب سے جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نماز کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، یہ رجب بٹ پہلے ان کی شادی ہوئی، شادی کے فوری بعد جیل جانا پڑا، حوالات جانا پڑا، کیا معاملہ ہے؟ ان پر سختی آ گئی ہے یا ویسے ہی کوئی ان کے ساتھ ذاتی رنجش ہے آپ کی؟ جب انسان کے اندر غرور، تکبر، عاجزی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی ذات کو کوئی نہ کوئی چیز اس کی بری لگی ہے، ناپسند آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، وہ غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ ایک اس کا سیپریٹ میٹر ہے، لیکن ہم نے جو آواز اٹھائی ہے وہ اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسلام کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کی۔ وہ سارے پاکستانیوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اس کے خلاف میں اور میری لیگل ٹیم نے آواز اٹھائی ہے۔ مقدمہ کیا ہے اور کیا اس کی سزا ہوگی انہیں؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ بھائی جان، عرض یہ ہے کہ کل ہم بیٹھے تھے، ہم نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، رجب فیملی پہ ریل چل رہی تھی، اس پر ویڈیو تھی، وہ نماز نیتا ہے، اس کی ماں پیچھے سے آتی ہے، وہ آ کر پکارتی ہے وہ صبا جان کون ہے، اس پر وہ آنکھیں سے اٹھاتا ہے، رائٹ دیکھتا ہے، لیفٹ دیکھتا ہے، پھر منہ نیچے کرتا ہے، اور 5000 اوپر آتا ہے آفٹر 5000 رکعت، اور اس کے درمیان 2 سے 3 دفعہ جو لافنگ ٹیون ہوتی ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ آتی ہے، اور بس کا ہارن آتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، تم جائے نماز پہ بیٹھے ہو، وضو کر کے انسان جائے نماز پہ بیٹھتا ہے، اتنی پاک جگہ پر بیٹھتا ہے، اور اللہ اور انسان کے درمیان میں مکالمہ ہوتا ہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ اس کی بے حرمتی کریں۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں نماز کی؟ اسی کے لیے میرے بھائی ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم اس پہ دیکھیں، اس کی جو پرسنل لائف ہے اس پہ کمپرومائز، لیکن اسلام مذہب کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے کافی شکایات آ رہی تھی، دوستوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب آپ دبنگ انسان ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، تو آواز اٹھائیں۔ اس لیے میں نے خود ویڈیو دیکھی، پاس لوگ بیٹھے تھے، لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ آواز اٹھائے، اور اس لیے ہم آج سٹینڈ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ 22 سے 22 کی پٹیشن میں نے آج فائل کر دی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب دیکھیں گے 295 ایک اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اور اس کی سزا کتنی بنتی ہے؟ اس کی سزا جو پی پی سی 295A جو ہے نا، اس کی سزا 10 سال قید ہے، 10 سال سزا ہوگی، اور دوسرا اس کو 7 جرمانہ ہوگا۔ بطور مسلمان آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی یا پھر کوئی پبلسٹی سٹنٹ بھی ہے؟ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں میری دل آزاری ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، عام مسلمان ہیں، یہ دیکھنے والے لوگ جو سامعین ہیں، جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے، سارے مسلمان ہیں، کہ آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم جائے نماز کی اس جگہ کی یعنی کہ بے حرمتی کریں؟ میری اتنی دل آزاری ہوئی ہے، میرے دوست بھائی سب تیش و غم میں ہیں، سارے رنج و غم میں ہیں، سب غصے میں ہیں۔ یہ آئے قوم سے معافی مانگے، مسلمان بھائیوں سے معافی مانگے۔ ہماری اس سے کوئی ذاتی لٹیگیشن نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، اسی ادنا کوئی پراپرٹی نہیں بڑھنی۔ میں تینوں جاندا ہی نہیں سی، میں تو اس کو 2-3 دن 4-5 ہفتہ ہو گیا ہوگا، ہفتہ پہلے جان رہا ہوں، میں تو رجب بٹ کو جانتا ہی نہیں۔ تو مجھے بتائیں، جو دوست نیچے کمنٹ کرتے ہیں رجب بٹ 5%، 100 میں سے 5% صرف رجب بٹ کے حق میں کمنٹ ہے، 95% الحمدللہ پاکستانی ہونے کا، سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ خدا را میرا یوتھ کو پیغام ہے کہ رجب بٹ جیسے اس طرح کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل مت بنائیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، ان کے قول و فعل پر چلیں۔ خدا را اچھا، اتنی زیادہ ان کی آڈینس ہے، لوگ ان کے فین فالوئنگ بھی تو ہے نا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کیوں ان کو پسند کرتے ہیں؟ بھائی جان، عرض یہ ہے وہ ان کو پسند اس لیے کرتے ہیں، بیسیکلی رجب بٹ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے، اور رجب بٹ عوام کو، ہماری یوتھ کو میسج دے رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یہ چیزیں چھوڑیں، تعلیم چھوڑیں، آپ آئیں، کیمرہ پکڑیں، بے حیائی کو عام کریں، اور 3 سے 4 کروڑ روپیہ جب بندہ سنتا ہے کہ رجب بٹ 3 سے 4 کروڑ روپیہ کماتا ہے، تو پاکستانی عوام جو آج کل یوتھ، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو ہمارا معاشرہ بے حیائی کی طرف چاہ رہا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے۔ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے حسد کرتے ہیں۔ میری رجب بٹ سے میرے بھائی کوئی دشمنی نہیں ہے، میری رجب بٹ سے کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، میں رجب بڑھنا کوئی پراپرٹی نہیں بڑھنی، نہ میں رجب بڑھنا یہ مسئلہ جب بھی ختم ہوگا، نہ مجھے آپ رجب بٹ کے ساتھ دیکھیں گے، نہ مجھے رجب بٹ کا پیسہ چاہیے، نہ مجھے رجب بٹ کی فیم چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس دیا سب کچھ ہے،
تو میرے بھائی میں نے اگر دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی میرا ساتھ دیں, رجب بٹ کو بولیں آئے مسلمانوں کے سامنے, قوم کے سامنے معافی مانگے. میں اس کے خلاف کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں. اس کے کیس کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت جو ہے وہ دیکھیں, کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ ہم نے سب سے پہلے تھانہ مزنگ میں ایک اپلیکیشن موو کی. اپلیکیشن کے اوپر ڈائری نمبر لگا, اس کے اوپر ہم نے سیشن کورٹ میں آج 22 سے, بیچ میں سنڈے کی چھٹی آ گئی تھی, سیشن کورٹ میں 22 سے 22 پی کی پٹیشن فائل کر دی ہے. اور بدقسمتی یہ کہ کل سے چھٹیاں ہو رہی ہیں عدالتوں میں. اب عدالتیں کھلیں گی 3 تاریخ کو, بیچ میں ونٹرز کی چھٹیاں ہیں موسم سرما کی. 4 تاریخ اس میں پڑی ہے, 4 تاریخ میں ہم وہاں پہ پیش ہوں گے, ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے, وہاں پر بھی جائیں گے, وہاں پہ آرگومنٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت جلد انشاءاللہ اگر اس نے قوم سے, مسلمانوں سے معافی نہ مانگی, میں یہ نہیں کہتا مجھ سے معافی مانگو, قوم سے مانگے, عوام سے مانگے, جن کی دل آزاری ہوئی ہے, جنہوں نے سب مل کر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نے معاشرے کو بے حیائی کی طرف نہیں لے کے جانا, ہم نے معاشرے کو صراط مستقیم اچھے راستے پہ لے کے جانا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اگر اس نے نہ معافی مانگی ہی ول گو بیہائنڈ دا بار, اور انشاءاللہ 25 سے 30 ہزار روپیہ سیلری لے گا جب چھوٹے گا اور گاڑیاں صاف کرے گا.